को भी बताते चलें कि कराची और इसके मज़ाफ़ात में अफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। दूसरे इलाकों में रहने वाले अफराद अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा अफ्तार करें। रमजान का महीना है, कुरान का महीना, मोमिन का महीना है, मुसलमान का महीना, शैतान के पाबंद अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा। इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान और मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर अली आबदी साहब। और आप सब जानते हैं कि आपका हमारा साथ रहेगा पूरे माह मुबारक, जिसमें हम सब मिलकर समेटेंगे इस माह रमज़ान, माह मुबारक की तमाम तर रहमतें, तमाम तर बरकतें, फ़जीलतें और सादतें, और कोशिश करेंगे कि ऐसे मौज़ूआत को शामिल गुफ्तगू किया जाए कि जिनके तहत हम बहुत कुछ सीख सकें, ये बता सकें, ये समझ सकें कि हम रमज़ान मुबारक कैसे गुजार सकते हैं। आज का मौजू भी इसी मुनासबत से तय किया गया है। मैं अज़हर अली आबदी साहब से गुजारिश करूँगी कि वो हमें और हमारे नाज़रीन को बताएं कि आज हम किस मौजू का अहाता करने जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया हुमा। आज का मौजू जब हम इसका नाम ही लेते हैं तो ऐसी एक खुशगवार कैफियत, रूहानी कैफियत तारी हो जाती है कि वो बड़ी देर तक फिर रहती है। और वो ये कि इस माह मुबारक को शहरुल्लाह कहा जाता है। शहर का मतलब महीना, यानी माह खुदा, शहरुल्लाह यानी माह खुदा। अब ये इतनी बड़ी निस्बत है कि जब आदमी सोचता है कि हम इस वक्त खुदा के महीने में हैं, वैसे तो सब महीने खुदा के हैं, पूरी कायनात खुदा की है, लेकिन इस महीने की कोई ख़ास बात है कि खुदावंद कुद्दूस ने कहा है कि ये मेरा महीना है। अच्छा, फिर एक और हदीस है, और दोनों मोतबर और मुस्तनद हदीस हैं, जिसमें कहा गया कि ये महीना उम्मत का महीना है। तो गोया उम्मत और खुदा, यानी खुदा की मखलूक और खुदा के दरमियान इतना गहरा ताल्लुक़ है कि जिसकी महराज हम इस महीने में देखते हैं कि खुदा हमें अपना मेहमान बनाता है। बहुत तो ये महीना अल्लाह का, ये महीना अल्लाह की मखलूक यानी उसकी उम्मत का, और फिर खुदावंद कुद्दूस ने कहा कि मैंने मेहमानी के लिए बुलाया। तो इस पर ही गुफ्तगू होगी कि इसे शहरुल्लाह जो कहते हैं तो इसका क्या तक़द्दुस है, क्या रूहानियत है, क्या निस्बत है। इस पर तो हमारे साथ जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब मौजूद हैं। आप जानते हैं मुरस्सा मुसज्जा गुफ्तगू करते हैं, दिलनशी गुफ्तगू, लेकिन दिलों में उतरती है। और हमारे साथ जनाब मौलाना डॉक्टर साजिद अली सुबहानी साहब मौजूद हैं। मैं बाज़ औक़ात तारुफ़ कराते हुए कुछ शख्सियात के लिए कहता हूँ कि जिनसे मुझे अक़ीदत है, तो ये उन शख्सियात में शामिल हैं। दीनी और दुनियावी दोनों उलूम में आप आरास्ता हैं और बेहतरीन अंदाज में कम्युनिकेट भी करते हैं। हमारे कुछ और मेहमान भी वक्फे के बाद इंशाअल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, क्या रूहानी कैफ़ है जब हम ये समझते हैं कि हम अल्लाह के महीने में इस वक्त मौजूद हैं और खुदावंद कुद्दूस ने अपनी ख़ास मेहरबानी से, नवाजिश से, करम से हमें अपने दस्तरखान पर बुलाया। सुभानअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए ईमान वालों, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए हैं, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। गोया रोज़े की इंतहा और मुंतहा जो है वो इंसान के अंदर पैदा होने वाला तकवा है। और तकवा कहते हैं कि अल्लाह के कुर्ब ख़ास को, जब इंसान कुर्बत की इंतहाई मंजिल को छू लेता है तो वो मुत्तकी और परहेज़गार कहलाता है। और तकवा मिलता है इंसान को आमाल सालिया के अंदर हद दर्जा इखलास की बरकत से। लेकिन रोज़ा इखलास की इंतहा का नाम है। मतलब एक शख्स रोज़ेदार है, वो उठा उस लम्हे जब रात छाई हुई है, खा पी लिया, उसने दिन भर वो भूखा प्यासा है, ना उसने माथे पे कोई लेबल लगाया हुआ है कि मैं रोज़ादार हूँ, ना ही उसके ऊपर कोई ऐसा साइन बोर्ड, कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि ये हालत है रोज़ा में। कहते हैं ना बातनी इबादत है, अब जो ही रात ढल, यानी दिन सारा ढल गया और रात छाती है, इंसान फिर खाने पीने में मसरूफ़ हो गया। गोया दिन भर उसने मखलूक खुदा के सामने खाने पीने से रुका रहा। जो उसे उसके ज़िम्मे इबादत थी वो सारी की सारी पोशीदा इबादत। और फिर मुत्तकी कितना हो गया, कहा कि तन्हाई में है, अपने ही पैसों से ख़रीदा हुआ हलाल रिज़्क है, जिसके ऊपर उसको 100% यकीन है कि ये मेरा है, कोई घर में और नहीं है। घर में कहा भूख की आलम यह है कि ज़ुबान खुश्क हो के सूख के कांटा बनी हुई है, गला खुश्क होया हुआ है, एक कतरा
حلق سے اونڈیلنے کو تیار نہیں ہے، ایک دانہ کھانے کو تیار نہیں ہے. پوچھے بھئی کیا وجہ ہے؟ وہ کہے گا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ یہاں بھی موجود ہے. وہ جو اللہ کے تنہائی میں موجود ہونے کا تصور انسان کے اندر روزہ پیدا کر دیتا ہے. مولا حسین پاک کی فرمان کی روشنی میں کہ پاک وہ نہیں ہے جس کی مجلس پاک ہے، بلکہ پاک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. روزہ ہماری مجلس کے ساتھ ساتھ ہماری تنہائی کو پاک کر کے ہمیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب، وہی سوال آپ سے بھی کہ کیا خوبصورت کانسیپٹ ہے، کیا خوبصورت تصور ہے کہ یہ مہینہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کو نسبت ہے اور شہر اللہ کہا گیا، اور خداوند قدوس نے انسان کو یہ سعادت عطا کی کہ اسے مہمان بنایا. بہت خوب. عبدی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ہمیں وقفے پہ جانا ہے. وقفے سے ناظرین ہم واپس آتے ہیں تو آغا صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ اس سوال کا کیا جواب دیں گے اور ہمیں کیا بتائیں گے اس حوالے سے. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا ویلکم بیک ناظرین. مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آپ کو بتائیں کہ اب ہمیں دو اور نئے مہمانوں نے جوائن کیا ہے. تعارف کراتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خوش آمدید کہیں گے آپ کو، اور آپ کے ساتھ آج کے جو نعت خواں ہیں ان کو بھی ہم ویلکم کرنا چاہیں گے. فخر عباس کہوٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے عبدی صاحب آپ نے جو ہے آغا صاحب سے ایک کویشچن کیا تھا. جی کویشچن وہی جو مولانا حیدر علوی صاحب قبلہ سے بھی کیا آپ جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب سے، اور کویشچن وہی جو آج کا موضوع کہ شہر اللہ کیوں کہا جاتا ہے، اتنی بڑی نسبت. ویسے تو سب مہینے اللہ کے ہیں، سب ساعتیں اللہ کی ہیں، سب گھڑیاں اللہ کی ہیں، سب دن اللہ کے ہیں، لیکن اس مہینے کو خاص نسبت شہر اللہ، اور اس کو مہینوں کا سردار کہا گیا، مہینوں کا سرور کہا گیا، تمام مہینوں سے افضل کہا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا، خواہر ہما کا، اور آپ کی پوری ٹیم کا. بہت شکریہ. آپ نے موقع فراہم کیا کہ ہم سچ ٹی وی کے ناظرین محترم کی خدمت میں عظیم ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے چند معروضات پیش کریں. تو شہر رمضان یقیناً اس کے اوصاف میں سے ایک یہ ہے کہ روایات میں اسے شہر اللہ کہا گیا ہے. بالکل. یعنی اللہ کا مہینہ. اب شہر جو ہے مہینہ، ظاہر سی بات ہے کہ وہ چاند کی گردش اور حرکت کا نام ہے. تو چاند کا خالق بھی اللہ ہے اور چاند کی گردش کا خالق بھی اللہ ہے. بے شک. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اب ہر چیز کا خالق جو ہے وہ اللہ ہے. بس اس کو شہر اللہ، اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف جو نسبت دی گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یہی کویشچن تھا. جی اور نہایت یہ اہم ایک ہے مطلب ہے جس سے آگاہی جو ہے وہ خاص طور سے روزہ دار کے لیے بہت ضروری ہے. صحیح. چونکہ حقیقی روزہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود ماہ رمضان کی معرفت حاصل کریں. بالکل. امام زین العابدین علیہ السلام نے باقاعدہ دعا میں فرمایا، اے اللہ ہمیں اس کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق دے. بے شک. یہ تو بہت کم جو عام طور سے بیان کیا جاتا ہے، بہت کم یہ معرفت ہے ماہ رمضان کی. تو لہٰذا اب یہ کہ اسے شہر اللہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اللہ کا مہینہ، تو اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے لیے جو کتاب ہدایت ہے، اس کا انتخاب، اس کو ایک زمان چاہیے، یعنی ایک وقت چاہیے. بالکل. اب کئی مہینے ہیں، سب کا خالق اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کتاب کے نزول کے لیے
ایک عظیم مہینے کا انتخاب کیا جسے رمضان کہا جاتا ہے۔ بہت بڑی نسبت، بہت نہ صرف قرآن مجید بلکہ دیگر جو آسمانی کتب ہیں، تورات، زبور، انجیل اور صحائف بھی اسی طرح، ان کی نزول کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان کا انتخاب کیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ماہ رمضان کو ہدایت سے ایک خاص نسبت ہے، اور اصل ہدایت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہٰذا اس نے ماہ رمضان کو قلوب میں ہدایت کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے اس کا انتخاب کیا۔ ڈاکٹر صاحب ایک پوائنٹ آپ نے بیان کیا، کیونکہ ہمیں وقفے پہ جانا ہے، میں چاہتا ہوں ایک دو پوائنٹ ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب بیان فرما دیں، پھر ہم آپ کی طرف اور مولانا حیدر علوی صاحب کی طرف واپس آئیں گے اور مزید آپ سے پوائنٹ سنیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بڑا خوبصورت نقطہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا، واقعی وہ جس کو کہتے ہیں روح کی گہرائی میں اترا، کہ خدا نے یہ مہینہ اس لیے قرار دیا کہ قرآن پاک اور دیگر صحائف اترے، اور ہدایت اللہ ظاہر ہے خداوند قدوس یہ چاہتا ہے کہ انسان رشد و ارتقا حاصل کرے، اور وہ انعامات جو اس نے اس کے لیے رکھے ہیں وہ حاصل کریں۔ آپ بھی کچھ وجوہات، کچھ پوائنٹس بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو یہ دوسرے رمضان المبارک میں موجود ہونا مبارک ہو۔ جی بہت شکریہ جی۔ بہت خوبصورت بات کہ اللہ کا مہینہ، تو میرے ذہن میں قرآن کی ایک آیہ مبارکہ آتی ہے جس میں اللہ کریم اپنے خاص بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ تو بات وہی سوال ذہن میں آتا ہے کہ بندے تو سارے اس کے، ساری کائنات اس کی، ساری کہکشائیں اس کی، لیکن وہ جب پیار آتا ہے نا، جب اللہ رب العزت کی رحمت تو ہمیشہ کے لیے ہی بے پایاں ہے، لیکن خود بتا کے کہا کہ مانگ لو، جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ فرض نماز عام دنوں کی 70 فرضوں کے برابر ثواب، نفل ہے تو اس کا ثواب جو ہے وہ فرضوں کے برابر۔ تو گویا روزے دار اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں، اور وہ جو لاڈ ہے نا وہ ان بندوں کے لیے، تو اسے کہا یہ میرا مہینہ ہے، جیسے کہا میرے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں۔ بہت خوبصورت نقطہ، بہت۔ تو یہ بالکل ہم اس کو، یعنی آپ نے ایسا نقطہ بتایا کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے اور قریب محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ جیسے ہوتا ہے گھر میں ماں باپ، ماں کا اس لیے بھی نام لینا بنتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اکائی بتائی نا کہ اللہ رب العزت 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ماں کا پیار اکائی بنائی، بہت خوبصورت۔ تو ہوتا کیا ہے کہ سارے بچے ماں کے ہوتے ہیں، ماں باپ کے ہوتے ہیں، کسی بچے پر پیار ہوتا ہے تو وہ ماں یا باپ اسے پاس بلا کہتے ہیں یہ میرا بچہ ہے۔ بالکل۔ تو اسی طرح سارے زمان اور سارے مکان یہ سب اللہ کے ہیں۔ اچھا، وہ جو آپ نے بتایا نا وہ خطبہ شبانیہ کا وہ جملہ مجھے یاد آ گیا کہ اتنا عظیم جملہ کہ خداوند قدوس گویا یہ مہینہ تمہاری طرف بھیج رہا ہے، یعنی یہ مہینہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو، سوچو کون سا مہینہ تمہارا استقبال کر رہا ہے، یعنی خود رمضان ہماری طرف آ رہا ہے، یہ بھی بڑی خوبصورت ہے۔ یقیناً۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ویسے تو اللہ کریم کا ہم پر اتنا بے پایاں کرم ہے کہ اس نے جو امتحان لینا ہے، سارے پرچے، سارے سوال ہمیں بتا دیے، کہا کس موقع پر کیا کرو گے تو کتنا مل جائے گا۔ تو گویا یہ رمضان اس لیے اللہ کا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ایک بریک کی جانب بڑھنے، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا۔ جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم فخر عباس سے گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ انعام پیش کریں۔
کا بھلا نہیں کرتے، آپ کس کا بھلا نہیں کرتے، آپ کس کا بھلا نہیں کرتے، اور آپ کس کو عطا نہیں کرتے، آپ کس کو عطا نہیں کرتے، آپ کی بارگاہ سے سائل آپ کی بارگاہ سے سائل کبھی خالی اٹھا نہیں کرتے، اور بے طلب وہ انہیں بھی دیتے ہیں، بے طلب وہ عرض جو مدعا نہیں کرتے، خود خدا بھی ہے مدح خواہ ان کا، ایک ہم ہی ثنا نہیں کرتے، امتی کے لیے کریم آقا، امتی کے لیے کریم آقا، کس جگہ پر دعا نہیں کرتے، کس جگہ پر دعا نہیں کرتے، اور مقطع پیش کر رہا ہوں اس کلام کا، یہ تو ان
का करम है आसिफ, ये तो उनका करम है आसिफ, वरना हम हैं कि क्या नहीं करते, वरना हम हैं कि क्या नहीं करते। आप किसका भला नहीं करते, और आप किसको अता नहीं करते। रमजान है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा रमजान, मरहबा स्टार ट्रांसलेशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और आब्दी साहब, हम गुफ्तगू की जानिब बढ़ेंगे। जी जी, और बहुत ही रूहानी कैफ दिलाने वाला मौजू कि माह मुबारक रमज़ान शहरुल्लाह है, अल्लाह का महीना है। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, मैं एक हदीस पढ़ रहा था, हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है, रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह से डरते रहना, क्योंकि ये अल्लाह का महीना है। तो गोया अल्लाह के महीने से एक तो क़ुर्बत अल्लाह से ये हो गई कि इंसान खुदावंद कुद्दूस के रूहानी तौर पर करीब हो गया, लेकिन फिर उतना ही अल्लाह ऐसी हस्ती के हम करीब हैं, या हम ये महसूस कर रहे हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है और हम उससे क़ुर्बत में हैं। तो फिर रसूलुल्लाह ने ख़ास तौर पे कहा कि इस महीने में अल्लाह से डरते रहना। अब उस डरते रहने की क्या तफ़हीम है कि उसके गुनाह करने से डरते रहना, उसके मखलूक से बदअखलाक़ी करने से डरते रहना, फ़राइज़ में गफलत से डरते रहना, या मुहर्रमात जो नहीं करने के काम हैं उनको करने से डरते रहना, ये फरमाइएगा। देखिए, एक खौफ होता है कि कहारी और जब्बारी का, और एक खौफ बिल मोहब्बत भी होता है। वाह वाह, कि ऐसा खौफ जिसमें महबूब की नाराज़गी का कुछ शायबा सा भी ना कायम रहे। जब इंसान माह मुबारक रमज़ान मुबारक में इतना क़ुर्बत ख़ास पे फायज़ होता है कि उसकी सांस भी इबादत बनी हुई है, उसका खाना भी इबादत है, उसका सोना भी इबादत है, उसका पीना भी इबादत है, मतलब हर हर लम्हा उसका इबादत में, और रोज़े को जन्नत का इबादत का दरवाज़ा कहा गया है। जी जी। तो ऐसे में इंसान जब क़ुर्बत ख़ास पर है तो अब ज़िम्मेदारियाँ भी उतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। बेशक। उन ज़िम्मेदारियों में जैसे कहा गया कि ये माह मुआसात है, गम गुसारी का महीना है। बिल्कुल। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि गम बांटने की बजाय गम बढ़ाए जाते हैं इस माह मुक़द्दस में। मैं यानी पूरे यूरोप के अंदर देख लें कि जहाँ बड़े स्टोर हैं वहाँ पे जो हलाल फूड के कैंप हैं उनमें ये लिखा जाता है 50% ऑफ, क्योंकि मुसलमानों का मुक़द्दस महीना आ गया है। इसमें उन्होंने रोज़े की हालत में होते हैं तो प्रॉपर इबादत नहीं, वो टाइम नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए इनसे कम मुनाफा लेना है और ज़्यादा चीज़ें इन्हें देनी है। इसी तरह जो वहाँ पे वर्कर होते हैं, अगर उनकी 8 घंटे की ड्यूटी है, उनसे 4 घंटे काम लिया जाता है कि ये रोज़े की हालत में। जबकि हम मुसलमान जिनके ऊपर ज़्यादा लाजिम था कि अहले बैत अतहार और सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान का तरीक़ ये था, वो कहते थे 11 महीने कमाना है और 1 महीना राह खुदा में खर्च करना है उसकी मखलूक पर, ताकि उसकी सहरी और अफ्तारी आसान हो। और आज का मुसलमान क्या कर रहा है, 1 महीना कमाना है और 11 महीने खर्च करना है इस पे, और वो भी अपनी ज़ात पे। अल्लाह से डरते रहने का इसीलिए इस महीने में बार बार कहा गया। जी नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं।
रहमान की रहमत का महीना, का महीना, मोमिन का महीना है, मुसलमान का महीना, शैतान के पाबंद सलासल का महीना, जुर्मों खता से नाज़रीन मरहबा। इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आबिद साहब, हम गुफ्तगू की जानिब बढ़ें। जी जी, जनाब मौलाना डॉक्टर साजिद अली सुबहानी साहब से हम सवाल कर रहे थे कि इसको शहरुल्लाह कहा गया, तो आपने फरमाया था कि क्योंकि कुरान पाक और तमाम सहीफ़े इस महीने में उतरे, तो इस महीने का महसूस होता है कि हिदायत इंसानी से ख़ास ताल्लुक़ है और इसी बिना पे अल्लाह से इसको मंसूब किया गया। ये जैसा कि खुतबे शाबानिया में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्युहन्नास या अय्युहन्नास क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह, फिर ख़ुद वज़ाहत फरमाई कि ये शहरुल्लाह क्या है, क्यों निस्बत है, शहरुल बरकत वल रहमत वल मग़फ़िरत। देखिए औसाफ़ इलाही की तजल्ली जो है ना वो माह रमज़ान में होती है। वाह वाह वाह। यानी वैसे तो अल्लाह ताला की रहमत बेपायान है, इंतहा नहीं है, बेपायां तजल्ली इस महीने बेपायान तजल्ली जो है वो इस माह मुबारक में होती है। देखिए रिवायात में उलमा सब बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने में जो है वो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, शैतान को बांधा जाता है। मकसद क्या? मकसद ये कि इंसान इस महीने में अल्लाह की बंदगी आसानियाँ उसके लिए पैदा करे, यानी आसानी से कर सके, माहौल ऐसा हो। लिहाजा ये इसीलिए कहा गया ना शैतान जकड़े जाते हैं कि वो माहौल ऐसा होता है कि शैतान की तरफ जो तवज्जो, ध्यान और उसके जो हथकंडे हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। और इंसान यानी आप देखिए कि इंसान रोज़े की हालत में अल्लाह ताला की तरफ ज़्यादा मुतवज्जह हो जाता है, क़यामत की तरफ ज़्यादा मुतवज्जह हो जाता है, कोई शक नहीं। तो लिहाजा ये आसानियों का महीना है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ जैसे अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा की, इसी तरह हमें चाहिए कि हम मुआशरे में एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें, रोज़ेदारों के लिए आसानियाँ पैदा करें, कोई अफसर है उसके मातहत लोग हैं उनके लिए आसानियाँ। ये तो खुतबे में भी रसूलुल्लाह ने कहा ये बात, बिल्कुल। तो जो इंसान इस दुनिया में आसानियाँ पैदा करेगा दूसरों के लिए, यकीनन उसके लिए दुनिया में भी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेगा और आखिरत में भी उसके लिए आसानियाँ होंगी। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात। नाज़रीन आपको बताएं कि इस्लामाबाद और इसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। दूसरे इलाकों में रहने वाले अफराद अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार किया। रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा रमजान का महीना है, कुरान का महीना, मोमिन का महीना है, मुसलमान का महीना। जी वेलकम बैक नाज़रीन मरहबा। इफ्तार ट्रांसमिशन में इफ्तार के खुशकुन वक्फे के बाद एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और आबिद साहब, हम गुफ्तगू की जानिब भी बढ़ें। जी जी जी, अभी आपने इफ्तार का जिक्र किया, ऐसी मोतबर मुस्तनद अहादीस हैं कि इफ्तार के वक्त खुदावंद कुद्दूस की तरफ जो निदा जाती है, जो दुआ करते हैं वो रद्द नहीं होती। और इफ्तार का वक्त कबूलियत का वक्त है। बेशक हम अपने नाज़रीन से कहेंगे कि जब भी वो इफ्तार करें, और अभी भी इफ्तार ही के लम्हात हैं और आइंदा आने वाले दिनों में, तो हमें ज़रूर अपनी दुआओं में सच टीवी की पूरी टीम को, हमारे मेहमानान गिरामी को ज़रूर याद रखें। खुदा हमें तौफीक देता रहे और सच टीवी को कि इस तरह की खूबसूरत नशरियात पेश करते रहें। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, आज का मौजू ही बहुत माह मुबारक रमज़ान से बिफिटिंग और मुताबिकत रखने वाला कि ये शहरुल्लाह है, ये अल्लाह का महीना है। तो जब हम इस महीने को गुजारें तो रोज़े की वजह से, इबादत की वजह से वैसे ही ध्यान और तवज्जो अल्लाह की तरफ होती है, लेकिन ये भी मद्देनज़र रखें कि हम एक बहुत बड़ी हस्ती के मेहमान हैं और हम एक ऐसे ज़मानो मकान में रह रहे हैं, ऐसे वक्त में इस वक्त रह रहे हैं कि जिसको खुदावंद कुद्दूस ने ये कहा है कि ये मेरा वक्त है, मेरा ज़माना है, यानी मेरा महीना है, हालांकि सारे महीने उसके हैं। तो कायनात में शरफ़ इंसानी जो इस निस्बत से इंसान को अता हुआ है, उसके कोई जवाब नहीं, लाजवाब है ये। यकीनन ये सब निस्बत रिसालत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ ये शर्फ़ इस उम्मत को हासिल हुआ
کہ اللہ تعالیٰ کی بے پایا رحمتیں اس ماہ مقدس کے صدقے ہمارا مقدر بن رہی ہیں، اور قرآن حکیم کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ بندہ مومن سوچتا ہے کہ اللہ کا رنگ کیسے چڑھتا ہے؟ صبر، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہمارے گناہوں کو دیکھتی ہے اور صبر کرتی ہے، فوراً ہمیں اس کے اوپر سزا نہیں ملتی ہے، اور حکم ہے کہ اللہ کی صفات سے اپنے آپ کو متصف کرو۔ صبر ایک ایسی نعمت ہے جو روزے کی حالت میں انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح تزکیہ نفس اس ماہ مقدس کے اندر بندہ مومن کا مقدر بنتا چلا جاتا ہے۔ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو گویا اس کا نفس جہاں دنیاوی جو آلائشیں ہیں اس سے دور ہٹتا ہے، پاک ہوتا ہے، جب وہ حلال سے بچتا ہے اللہ کے حکم پر تو یقیناً اس کی سوچ، اس کی فکر حرام سے بھی اس کو بچنے کی طرف آمادہ کرتی ہے، اور جب حلال اور حرام دونوں سے انسان بچ کر من کان للہ کان اللہ لا، جب انسان مخلوق سے کٹ کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، رب فرماتا ہے میں اپنی شان اور قدرت کے مطابق اس بندے کا ہو جاتا ہوں۔ گویا یہ ماہ مقدس اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کا بھی ایک ایسا خوبصورت مہینہ ہے کہ جس کا لمحہ لمحہ عبادت سے موسوم ہے۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ تو اپنے جسم کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، لیکن اس ماہ مقدس میں سحری اور افطاری میں جو آپ کھاتے ہیں ہر لقمہ عبادت بنتا چلا جاتا ہے۔ یوں تو سونا غفلت کی علامت ہے، لیکن ماہ مقدس رمضان المبارک میں سوتے ہیں تو عبادت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے گویا 24 گھنٹوں کے اندر ایک ایک لمحے کو عبادت، لیکن میں یہاں یہ ضرور کہوں گا اپنے ناظرین سے کہ جب آپ سحری کے وقت اٹھتے ہیں تو یہ وقت تہجد ہے جو انبیاء پہ فرض تھی اور عام مسلمانوں پہ یہ نوافلہ عبادت میں سے مستحب ہے۔ تو اس میں کوشش کریں کہ یہ نفلی عبادت جو تہجد کی صورت میں اللہ کو بڑی پسند ہے، رسول اللہ کو بڑی پسند ہے، یہ موقع ملتا ہے 2 رکعت ہی پڑھ لیں تو پھر دیکھیں پروردگار عالم کی رحمتوں کا مزید کتنا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ ایک مرتبہ جب 30 دن تہجد کی نماز ہو جائے تو وہ پھر اس میں وہ کیف اور وہ ایک روحانی جس کو کہتے ہیں کہ چاشنی ہوتی ہے کہ وہ پھر عادت ہو جاتی ہے۔ جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب، ایک تو موضوع کہ یہ مہینہ اللہ سے منسوب ہے، پھر روزے کے حوالے سے بہت وہ معروف حدیث قدسی کہ روزہ میری خاطر رکھا جاتا ہے، میری جس کا مفہوم ہے، اور میرے لیے یہ بندہ بھوک پیاس برداشت کرتا ہے تو میں ہی اس کی جزا دوں گا، یا ایک معنی جو آپ علماء سے ہم نے سنا کہ میں ہی خود اس کی جزا ہوں۔ تو روزہ بھی اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کا ایک بہت عظیم وسیلہ، اور خود یہ مہینہ بھی۔ یہ مشہور حدیث ہے الصوم لی وانا اجزی بھی، یا ایک روایت میں ہے وانا اجزی بھی، کہ میں اس کی جزا دوں گا، اجزی بھی یا اجزی بھی، میں خود اس کی جزا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا یعنی میں جزا دوں گا ان بہشت کی جو نعمات ہوں گی آخرت میں، ان نعمات کے ذریعے سے میں ان کو جزا دوں گا۔ بلکہ روایت میں ہے کہ قیامت والے دن جب روز محشر سب میدان محشر میں ہوں گے تو آواز آئے گی کہ کہاں ہیں اللہ کے مہمان، یہ آواز آئے گی، تو اس مقام پر جو روزہ دار ہوں گے وہ آئیں گے آگے، اور انہیں نور کی سواریوں پر بٹھایا جائے گا، کرامت کے تاج ان کے سروں پہ رکھے جائیں گے، اور بہشت کی طرف انہیں لے جایا جائے گا۔ یہ تو وہاں کی جزا ہے، یعنی اور وَأَنَا أُجْزَ بِهِ، میں اس کی جزا ہوں، اس سے بڑھ کے یعنی میرا قرب اس کی جزا ہے، میری رضا اس کی جزا ہے، وہ جو باقی نعمتیں ہیں وہ اس کی جزا نہیں ہو سکتی۔ ایک بریک لینی ہے، اس کے بعد آپ اس بات کو مکمل کر لیجیے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا۔ ویلکم بیک، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ جی عابدی صاحب، جی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب، اب کیونکہ بہت کم وقت رہ گیا تو ماہ خدا، ماہ رمضان، شہر اللہ،
اور اس کا پھر خدا سے تعلق، اور پھر میں نے جیسے کہا تھا ایک حدیث ہے کہ یہ امت کا مہینہ ہے، پھر خدا کی مخلوق سے تعلق، اور ہم اس مہینے کو اب پورا یہ مہینہ ہم نے اس کو ماہ خدا کے طور پر گزارنا ہے، کیا کچھ کرنا چاہیے؟ جی سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ تقرب الہی کا بہت ہی یعنی موسم بہار ایسا ہے کہ اس میں بس کوئی عمل ایسا ہے کہ وہ جیسے فوراً ہی اس کی قبولیت کا سامان اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو قرآن 3 طرح کے نفوس کا ذکر کرتا ہے، امارہ کا، لوامہ کا اور مطمئنہ کا۔ تو یہ ہم سب کو، ناظرین سے بھی میں گوش گزار کر رہا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں خود احتسابی کرنی ہے دراصل اس مہینے کے اندر۔ بالکل اپنے آپ کو مبیر کرنا ہے، جو مجھے میرا پتہ ہے یا میرے خدا کو پتہ ہے، اور وہ خدا اب آمادہ کرم ہے، تو وہ جو لوامہ سے مطمئنہ کا سفر ہے وہ اصل میں شہر اللہ کا مقام ہے۔ اور اس کے لیے کیا ہے کہ جیسے حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکنے کی جب ٹریننگ ہو جاتی ہے، جی تو پھر یہ اصل میں پہلا زینہ ہے فنا فی اللہ ہونے کا۔ اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو گم کر دینے کا۔ عام دنوں میں تو ہم حلال اور حرام سے ہمیں حرام سے بچنے اور حلال کو استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں تو حلال چیزوں سے ہم رک جاتے ہیں، اور وہ جو اللہ کی موجودگی کا احساس دو چند ہو جاتا ہے۔ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے روزے کی نیت کر رکھی ہے۔ اور انسان دیکھتا ہے کہ ہر انسان کا تجربہ ہے، اللہ کی ساری مخلوق میں سے جن کو اللہ نے روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے، ان کا تجربہ ہے کہ جو ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے دل مائل ہو جاتا ہے نیکیاں کرنے کو۔ بے شک، کوئی شک نہیں۔ اسی لیے رمضان کو قرآن کی بہار بھی کہا گیا، دلوں کی بہار بھی کہا گیا، اور اللہ کی طرف تقرب کا ایک زینہ بھی قرار دیا گیا۔ ہمارا وقت اب بہت ہی کم رہ گیا، آپ آج کا پیغام بہت ہی کم ٹائم میں خلاصہ پیش کر دیں۔ دیکھیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے قرب کا، اس سے محبت کے ہزاروں رستے ہیں، لیکن میں نے سب سے آسان رستے کا انتخاب کیا، اور وہ ہے مخلوق سے محبت۔ میں یہ کہوں گا کہ اس ماہ مقدس میں چاہے وہ تاجر ہیں یا عام مسلمان، مخلوق سے محبت کریں، ان کے غم کم کریں، ان کی دکھوں کو کم کریں، انشاءاللہ اللہ راضی بھی ہوگا اور اللہ کا قرب بھی اور خود ملے گا۔ رسول خدا کا حکم ہے خطبہ شعبانیہ میں کہ اللہ کی مخلوق سے اپنے اخلاق کو اس مہینے میں بہتر کرو۔ ڈاکٹر صاحب میں آخر میں ناظرین محترم کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کی گفتگو کا نتیجہ یہی ہوا کہ ماہ رمضان شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو جب یہ نسبت ہے، لہٰذا ہمیں مسلمانوں کو، ہم سب کو جو ہے وہ اس کے احترام کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں اس کا احترام جو ہے ضرور مد نظر رکھیں۔ جی ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب، آپ کا بھی بہت مختصر۔ بس یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو اس بات پر مائل رکھیں کہ خدا سے تعلق کو مضبوط تر کر لیں، تاکہ یہ مہینہ ختم ہو تو ہمیں ایسے لگے جیسے ہم خدا ہی کے مہینے میں اور خدا ہی کے مہمان۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت پیغام۔ اسی کے ساتھ آج کی اس نشست کا، اس پروگرام کا اختتام کرنا چاہیں گے۔ اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ اللہ رحمان